بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام گلناز تھا، لیکن مجھے اپنا نام بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے میں سب کو کہتی تھی کہ مجھے آپ گل ہی کہا کریں۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے میری دادی نے میرا نام گل یعنی کہ پھول رکھ دیا تھا۔ میں پھول کی طرح کمزور بھی تھی، کیونکہ مجھے باہر کی دنیا سے بہت ڈر لگتا تھا، اور بیچارے گھر میں بہت غربت تھی، کسی انسان کو تو آگے آنا ہی تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں جاب کروں گی۔ میں نے ماسٹر بھی کیا ہوا تھا، مجھے یقین تھا کہ مجھے نوکری مل ہی جائے گی، کیونکہ یہ کوئی عام ڈگری تو نہیں تھی، سب تو نہیں کرتے ہیں، اور انسان جب کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی نوکری بآسانی مل جائے گی۔ میں بھی یہی سوچا کرتی تھی، لیکن جب میں نے نوکری حاصل کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے کہیں نوکری نہیں ملتی تھی۔ میری ایک دوست تھی، اس نے کہا کہ تم کسی بینک میں نوکری کر لو، تم تو بہت خوبصورت ہو، اور بینک والے خوبصورت لڑکیوں کو ہی رکھتے ہیں، وہاں پر تمہیں اچھی تنخواہ ملے گی، اور اے سی میں بیٹھ کر آرام سے اپنا کام کرنا۔ بات تو اس کی بھی ٹھیک تھی، لیکن یہ بات جب میں نے اپنی بابا سے کی تو بابا نے کہا کہ وہاں پر لڑکیوں کو ٹونپ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ آئیں تو انہیں دیکھیں، بڑی پیاری پیاری لڑکیاں بیٹھی ہیں، اور ان سے بات کرنے کی خاطر اکاؤنٹ وغیرہ کھلوا لیں، یا بآسانی ان کی انشورنس بھی ہو جائے گی۔ تم نے اگر یہ کام کرنا تھا پھر اتنی پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا کی بات بھی ٹھیک تھی، میں ایسا تو نہیں کر سکتی تھی، میں اپنے حسن کو کیش نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی حرام کما کر اپنی نسلیں تباہ کر سکتی تھی۔ اگر میں خوبصورت تھی تو یہ خوبصورتی میرے ہونے والے شوہر کی امانت تھی، اس لیے میں اس کو سنبھال کر رکھ رہی تھی، لیکن گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ابو کی پینشن کے سہارے پر گھر نہیں چلتا تھا، اور بہن بھائی بھی تھے میرے، اور امی بھی آج کل بار بار یہی کہتی تھیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک دن میں کسی کام سے سفر کرنے کی غرض سے بس اسٹاپ پر کھڑی، بس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جب میرے ساتھ میری زندگی کا سب سے عجیب واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ میرے ساتھ ایک بوڑھا آدمی آ کر کھڑا ہو گیا، جو سوٹ پینٹ پہن کر بہت ہی امیر نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ نوکری کی تلاش میں ہو؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ شہر میں کتنے ایسے ہی لوگ فائل کو اپنے گلے سے لگا کر نوکری حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بے روزگاری ہے۔ وہ شخص بہت اچھے کپڑوں میں بہت اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا، پڑھا لکھا لگ رہا تھا اور سمجھدار بھی، اس لیے میں بھی اس سے بات کرنے لگی۔ کچھ عرصہ میں اسی طرح نوکری کی تلاش میں پھرتی رہی، مگر نوکری مجھے کہیں نہ ملی تھی، کیونکہ یہاں پر نوکریاں قابلیت اور تعلیمی صلاحیت کو دیکھ کر نہیں ملتی، بلکہ سفارش سے ملتی ہیں۔ ایک سیٹ ہوتی ہے، اس کے لیے 10,000 لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک سیٹ بھی پہلے سے ہی بک ہو چکی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم دن کے 10,000 کمانا چاہتی ہو تو میرے پاس ایک کام ہے۔ میں نے کہا کہ دن کے 10,000؟ میں تو سن کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ دن کے 10,000 تو مہینے کے 3 لاکھ روپے بنتے تھے، اور 3 لاکھ روپے تو مہینے کے وہ لوگ بھی نہیں بناتے جن کا اپنا کاروبار ہوتا ہے۔ میں نے اس بندے کو غور سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے میں روز بس اسٹاپ پر آ کر ایسے ہی لوگوں سے مذاق کرتا ہوں؟ میری اپنی گاڑی ہے، لیکن وہ اچانک سے خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر بتائیں کہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر چلو، کام میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس کے لیے تو آپ کو میرے ساتھ آنا۔ تمہیں یقین دلاتا ہوں میں کہ 10,000 روپے تمہیں روز کے پیسے روز ملتے رہیں گے، یعنی روز کے روز تمہارے ہاتھ میں 10,000 ہوں گے، تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، کیونکہ مجھے بھی اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کبھی کبھی خوش قسمتی ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے،
لیکن ہم دروازہ نہیں کھولتے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو یہاں مجبوری میں کھڑا ہوں، میں چلا جاؤں گا۔ وہ جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ ویسے بھی آفس سے بہتر گھر کا ماحول ہوتا ہے، وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے فون آیا کہ سر آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، اور اس کا ڈرائیور اس کی گاڑی لے کر آ بھی گیا تھا۔ ہم لوگ بس کے دھکے کھانے سے بچ گئے۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر تک لے گئے۔ اس کا گھر بہت ہی بڑی کالونی میں تھا اور بہت ہی زیادہ بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ جب میں اندر گئی تو آس پاس دیکھنے لگی۔ فی الحال تو مجھے کوئی بچہ یا اس کی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک عورت آئی جو کہ اس کی بیوی تھی۔ اس نے مجھے اپنا تعارف بھی کروایا۔ مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ گھر میں بھی کوئی عورت ہے، یعنی یہ شادی شدہ بال بچوں والا باپ تھا، اس لیے مجھے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اس کی بیوی بڑی اچھی تھی، اس نے مجھ سے کافی باتیں کی اور باتوں باتوں میں بتایا کہ میری امی آج کل بڑی بیمار ہے، میں انہی کے گھر میں ہوتی ہوں، میں زیادہ ٹائم وہیں پر رہتی ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں کام کے لیے کوئی لڑکی چاہیے، پر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات مجھ سے نہ کی اور وہاں سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، اور میری تعریف بھی کی کہ تم بہت اچھی ہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ وہ لڑکی بھی وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد سر وہاں پر آ گئے۔ اتنی دیر میں کمرے میں اکیلی بیٹھی رہی تھی۔ میں کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں اتنی زیادہ مہنگی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کے لیے 10,000 دینا تو ایسا ہی تھا کہ جیسے کسی کو 10 روپے دے رہے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سر ایک شربت کا گلاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ پی لو۔ ویسے بھی میں تھکی ہوئی تھی پورے دن کی۔ میں نے شربت کا گلاس لیا اور اسے پیا۔ مجھے یہ شربت کوئی دیسی شربت نہیں لگ رہا تھا جیسے ہمارے عام گھروں میں بنتے ہیں، یہ تو کوئی باہر کا شربت لگ رہا تھا۔ بہت ہی زیادہ مزیدار تھا اور ایسا شربت میں نے کبھی نہیں پیا تھا۔ سر میرے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے، یعنی کہ بالکل میرے سامنے۔ میں نے شربت پی لیا اور کہا کہ مجھے بتا دے میرا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم آج کے پیسے رکھ لو۔ میں نے کہا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کام کر دیا ہے، آج تمہارا بس یہی کام تھا کہ تمہارا میرے گھر والوں کے ساتھ تعارف ہو جاتا، جو ہو گیا۔ اب باقی کام میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ جب انہوں نے 10,000 میری طرف بڑھائے تو میں حیران تو رہ ہی گئی تھی، لیکن میں نے فوراً اپنے پرس میں پیسے رکھ لیے۔ انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ میں نے کہا نہیں، میں چلی جاؤں گی، پر ان کا کہنا تھا کہ دوبارہ سے بس میں جاؤ گی، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، کوئی چوری چکاری نہ ہو جائے، اور آئندہ سے میرا ڈرائیور ہی تمہیں لینے آئے گا اور وہی تمہیں چھوڑ کر آئے گا۔ تمہیں ٹرانسپورٹ کے لیے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوپہر کا کھانا بھی تم گھر جاتے ہی کھا لینا۔ اب میں نے جانے سے پہلے پھر پوچھا کہ میرا کام کیا ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ بس تمہیں روز ایک گلاس شربت کا پینا ہے۔ وہ مسکرا دیے اور کہا کہ اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ میں حیران رہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ یہ کس قسم کا کام ہے، لیکن ان کی کوئی کال آ گئی اور انہوں نے فون اپنے کان سے لگا کر مجھے اشارہ کیا کہ کل وقت پر آ جانا، پھر تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میرے پاس 10,000 روپے تھے۔ راستے میں میں نے امی ابو کے لیے کچھ فروٹ بھی لیے تو وہ لوگ حیران رہ گئے تھے کہ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، اور جھوٹ بھی بولا کہ ٹیوشن پڑھانے کی نوکری ہے، کیونکہ ابھی مجھے خود یقین نہیں تھا کہ میرا کیا کام ہے۔ اس لیے میں نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ جھوٹ بھی بولا کہ اس گھر میں صرف ایک عورت ہی ہے اور کوئی مرد نہیں ہے۔ ویسے بھی سر تو بہت بڑے تھے عمر میں، وہ تو میرے بابا کی عمر کے تھے، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو میں سمجھتی تھی کہ گھر والے تو ہمیشہ پریشان ہی رہتے نا، اس لیے ان کو مطمئن کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ 10,000 روپے مجھے روز ملیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ میری ایڈوانس تنخواہ ہے، تھوڑی بہت اور بھی بڑھا دیں گے۔ تو میرے بابا نے کہا کہ چلو، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا اچھا ہے، تھوڑے بہت خرچے تو پورے ہو ہی جائیں گے۔ دل ہی دل میں خوش تھی۔ میں نے تو پلان بھی بنا لیے تھے کہ مجھے اتنے سارے پیسے ملیں گے۔ اگلے دن جب میں سر کے گھر گئی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ مجھے نوکرانی نے کہا کہ ان کا تھوڑا انتظار کر لیں،
اتنی دیر میں نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ میں اندر ہی بیٹھی تھی، لیکن ایک چیز میں دیکھتی رہ گئی۔ ان لوگوں کا شاید کوئی باہر کے ملک میں رہتا تھا یا خود وہ باہر کے ملک سے آئے تھے۔ یہاں پر تو ہر چیز بہت زیادہ خوبصورت اور باہر کے ملک کی لگ رہی تھی، کیونکہ ایسی چیزیں میں نے یہاں تو نہیں دیکھی تھیں۔ میں بھی تو اسی شہر میں پلی بڑھی تھی اور بازار بھی آنا جانا ہوتا تھا۔ یہ لوگ بہت ہی امیر تھے۔ میں نے سوچا کہ اب میں ان لوگوں کو بالکل نہیں کہوں گی کہ یہ پیسے آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں یا یہ زیادہ ہیں۔ ان کے لیے اتنے پیسے روزانہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور پیسوں کے لیے انسان پوری زندگی بھاگتا رہتا ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سر آ گئے، پھر وہ آرام کرنے چلے گئے اور آج پھر مجھے شربت کا گلاس پلا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد میں ان سے کچھ پوچھ نہ پائی، کیونکہ وہ پھر سے کہیں مصروف ہو گئے اور میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی۔ مجھے معلوم نہیں میں کب گہری نیند سو گئی، کیونکہ جب اچانک سے میری آنکھ کھلی تو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ مجھے نیند کیسی آ گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ ایک ہفتے میں ہی میرے پاس 70,000 روپے جمع ہو گئے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اب میں نے یہ بات چھوڑ دی تھی کہ کوئی کام نہیں ہے یا مجھ سے کوئی کام کروائیں۔ میں اس بارے میں اب سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے تو پیسے مل رہے تھے اور میں تھوڑی سی لالچی بھی ہو گئی تھی اور خود غرض بھی، کیونکہ جب پیسے آ رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اچھا بننے کی۔ لیکن یہ روز ہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی میں شربت کا گلاس پیتی تھی مجھے نیند آ جاتی تھی، اور اس کے بعد میرے کپڑوں پر مٹی لگی ہوتی۔ نیند آ جانے تک تو مجھے معاملہ سمجھ آ رہا تھا، لیکن کپڑوں پر یہ مٹی کہاں سے لگتی تھی؟ میں نے گھر کے نوکروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بہت زیادہ امیر ہیں، ارب پتی ہیں، ان کے گھر میں تو پیسے کی ریل پیل ہے، اور ہر ہفتے جو ان کے گھر میں پارٹی ہوتی ہے اس میں ہی لاکھوں اڑا دیتے ہیں۔ کسی کو 10 کیا 50,000 بھی روزانہ کا دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمہاری تو قسمت اچھی ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن یہ شربت کون بناتا ہے؟ کس چیز کا یہ شربت بنا ہے؟ تو اس نوکرانی نے کہا کہ یہ لوگ یہ شربت ہر کسی کو نہیں دیتے، تم تو خوش قسمت ہو، یہ شربت صرف خاص لوگوں کے لیے بنتا ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ یہ شربت صاحب باہر سے لے کے آئے ہیں، تمہیں باہر کا شربت پینے کو مل رہا ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس میں طاقت ہوتی ہے، شاید اس لیے تمہیں نیند آ جاتی ہے، کیونکہ تم کمزور ہو نا۔ جب تمہاری باڈی کو اچھی چیز ملے گی تو نیند تو آئے گی نا۔ میں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ پھر میں گھر میں بھی آہستہ آہستہ بتانے لگی کہ میرے پیسے بڑھا دیے گئے ہیں اور اب مجھے روزانہ کی بنیاد پر پیسے دیے جائیں گے۔ گھر کی چیزیں بھی لے رہی تھی میں، اور دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے بھی جاتی تھی۔ لیکن ایک دن دوستوں کے ساتھ گئی تو اچانک سے ہی مجھے چکر آ گئے۔ میری دوست پریشان ہو گئی اور مجھے وہ ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، آپ اپنی روٹین سیٹ کریں۔ لیکن میں حیران اس بات پر تھی کہ میں تو کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ صبح نوکری کے لیے گھر سے نکل جاتی تھی، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، واپس آتی تھی تو کھانا کھا کر پھر سو جاتی۔ شام کو کام کرتی تھی، وہ بھی صرف کوئی چیز بنا دی یا پھر ایک ٹائم کے برتن صاف کر دیے، اور اس کے بعد پھر سے سو جاتی تھی۔ پھر بھی مجھے یہ کمزوری کیوں ہو رہی تھی؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے میں کمزور ہو رہی تھی؟ یہ بات میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی تھی، ورنہ امی نے بہت پریشان ہو جانا تھا اور مجھے کام پر نہیں جانے دینا تھا۔ لیکن ایک اور بات بڑی عجیب تھی کہ جب سے میں وہاں پر جا رہی تھی میں نے سر کی بیوی کو صرف ایک ہی دفعہ دیکھا تھا۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ سر کی بیوی کہاں ہے، ان کو میں نے اتنے دنوں سے نہیں دیکھا۔ تو نوکرانی نے کہا کہ اچھا، تم بھی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ بہت اچھی ہیں، میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی تھی، تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ ان سے دوبارہ مل لوں۔ نوکرانی نے کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا کہ صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ وہ صاحب سے لڑ کر اپنے گھر چلی گئی ہیں، لیکن سنا ہے ان کا معاملہ کچھ صحیح ہو گیا ہے، 1-2 دن تک واپس آ جائیں گی۔ میں نے کہا وہ تو بڑی اچھی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ نوکرانی نے کہا کہ ہاں، سب خیر ہے، ہو جاتا ہے، بڑے لوگ ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا دماغ گھوم جاتا ہے۔
صاحب اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتے ہیں، دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ 2-4 دن تک واپس آ جائیں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوکرانی باقی گھر کے کام نہیں کرتی تھی بلکہ سب سے کام کرواتی تھی، اور اس نے کہا کہ وہ پڑھی لکھی بھی ہے۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوبارہ میں اپنی دوست کے ساتھ ہسپتال گئی۔ اس دن بھی ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ لگتا ہے آپ کوئی محنت کا کام کر رہی ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ایسا تو میں کوئی کام نہیں کر رہی ہوں جس سے مجھے کمزوری ہو۔ میرے اس جواب پر ڈاکٹر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی دوست سے بات کی۔ ویسے تو میں نے اپنی دوست کو نوکری کی تفصیل نہیں بتائی تھی، لیکن میں نے اسے یہ کہا کہ میری کوئی اور دوست ہے جو اس طرح کا کام کر رہی ہے۔ تو میری دوست نے کہا کہ پھر وہ پاگل ہے، یہ کون سا کام ہے بھلا، کسی کو ایسے کیسے کوئی پیسے دیتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں اور بڑے لوگ تو ویسے بھی بڑے کنجوس ہوتے ہیں، مفت میں یہ نہیں دیتے۔ تو میں نے کہا کہ پر اسے تو روز ملتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اسے تو روز پیسے ملتے ہیں۔ میری دوست نے کہا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہوگی، امیر لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، اگر وہ بیوقوف ہوتے تو پھر وہ اتنے سارے پیسے کیسے کماتے۔ انہیں اپنی دوست کو کہو کہ وہ نوکری چھوڑ دے، ضرور اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی، اور ایک دن میں نے وہ شربت پینے سے انکار کر دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں آج یہ شربت نہیں پیوں گی، کیونکہ میں یہاں پر سونے کے لیے نہیں آتی تھی بلکہ کام کرنے آتی تھی، لیکن مجھے کوئی کام نہ دیا گیا، پھر میں سو کیسے جاتی ہوں۔ یہ بھی سوچنے کی بات تھی کہ جب میں سو جاتی تھی تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اس کا مطلب کہ مجھے سونے کی بھی ایکٹنگ کرنی تھی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جب میں سو جاتی ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں صرف شربت پینے سے انکار کرتی اور آنکھیں کھول کر بیٹھی رہتی تو بھی میرے ساتھ جو ہو رہا تھا میں اس کی حقیقت نہ جان پاتی۔ آج مجھے سب سچ جاننا تھا، اس لیے سونے کی ایکٹنگ کرنا بہت ضروری تھا، مگر یہ سب کرنا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں اتنی بہادر نہیں تھی، پھر بھی مجھے آج بہادری کرنی تھی۔ میرے لیے بہت مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر لی۔ جب شربت مجھے پینے کے لیے تھمایا گیا تو میں نے اس کو پینے کی بجائے اس کو ڈرائنگ روم میں رکھے ایک بڑے سے گملے کی مٹی میں ڈال دیا تھا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میں نے شربت پی لیا ہے۔ اس وقت نوکرانی کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ جب نوکرانی نے مجھے دیکھا تو میں نے خالی گلاس منہ سے لگایا اور کہا کہ بہت مزیدار شربت ہے، 1 مہینے سے پی رہی ہوں لیکن دل نہیں بھر رہا میرا۔ شکر ہے اس نے مجھے شربت کا گلاس گراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ تم بھی تھوڑا سا پی لو، کیونکہ جگ میں تھوڑا سا پڑا تھا۔ وہ حیران رہتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں پی سکتی، یہ تو بڑے صاحب کا ہے۔ میں نے کہا کہ جب میں پی رہی ہوں تو پھر تم بھی پی لو، میری طرح بھی تم اس گھر میں کام کرتی ہو۔ لیکن اس نوکرانی کا رد عمل بڑا عجیب تھا، جیسے وہ شربت نہیں کوئی زہر ہو۔ میں نے بھی زیادہ دباؤ نہیں ڈالا کیونکہ مجھے جو جاننا تھا وہ مجھے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ، صاحب آتے ہی ہوں گے، کہہ رہے تھے کہ آج تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی اور 5 منٹ کے بعد میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اپنا سر صوفے پر رکھ کر میں نے آنکھیں بند کر کے سونے کا بہانہ کیا، پر میرے کان کھلے تھے اور میں محسوس کر پا رہی تھی کہ میرے آس پاس کوئی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوکرانی جس کو میں اپنی دوست سمجھتی تھی، وہ سارے گھر کو ہینڈل کرتی ہوئی ایک بندے کو آواز اس نے دی اور کہا کہ ہو گیا ہے اثر، بے ہوش ہے یہ، آ جاؤ۔ مگر اس کو کیسے پتہ تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ اس کا مطلب یہ لوگ مجھے بے ہوش کر رہے تھے اور بے ہوش کرنے کے لیے اس شربت کے اندر کوئی چیز ملایا کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ آ جاؤ؟ یہ مجھے کہیں لے جانے والے تو نہیں تھے؟ مجھے عجیب و غریب خیالات نے گھیر لیا تھا۔ مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن میں چپ چاپ بیٹھی رہی اور اپنی آنکھیں بھی مضبوطی سے بند کر لیں۔ وہ شخص مجھے اٹھا نہیں پا رہے تھے اور تقریباً گھسیٹ کر مجھے کسی دوسری جگہ لے گئے۔ شاید اسی
شاید اس طرح وہ مجھے روز لے جاتے تھے، اسی وجہ سے میرے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں لٹا دیا، خود فوراً سے وہاں سے چلے گئے، اور نوکرانی بھی ان کے ساتھ تھی جو ان کو ہدایات دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، صاحب آتے ہوں گے اور 1 گھنٹے بعد واپس آ جانا، پھر اس کو اس کی اسی جگہ پر واپس پہنچانا ہے۔ مجھے سارا کھیل سمجھ آ گیا تھا، لیکن یہاں پر میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ یہ تو بڑے صاحب کا بیڈ روم تھا، یہاں میرا کیا کام تھا؟ میں چپ تھی، یہاں میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا اور میں بے خبر تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن میں نے اپنی زندگی مزید برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میری زندگی تو برباد ہو گئی تھی، لیکن میں مزید اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میں وہاں سے اٹھی اور لان کی دیوار جو کہ چھوٹی سی تھی، اور لان بڑے صاحب کے کمرے کے باہر ہی تھا، میں اس دیوار کو پھلانگ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں کچھ بچا کر نہیں بھاگی تھی، 1 مہینے سے ہی میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن اب اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میں وہاں سے چلی گئی اور مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا اور برا محسوس ہو رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ گھر والوں کو تو یہی کہا تھا میں نے کہ میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، نہ وہ مجھے سمجھاتے اور مجھے کبھی میری زندگی برباد نہ کرنے دیتے۔ بھلا اس طرح کون کسی کو اتنے پیسے دیتا ہے؟ یہ لوگ تو میرا فائدہ اٹھا رہے تھے، اور میں اتنی بڑی حقیقت سے ناآشنا تھی۔ میں گھر آ گئی اور اس کے بعد میں ساری رات روتی رہتی تھی، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ جن بچوں کو میں پڑھاتی تھی وہ فیل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے میری بہت بےعزتی کی ہے۔ میری امی نے کہا کہ ہم جا کر بات کریں گے ان سے، اس میں تمہارا کیا قصور؟ بچے ان کے اپنے ہی نالائق تھے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ویسے بھی انہوں نے کام سے نکال دیا ہے۔ میرے امی ابو نے مجھے کہا کہ دنیا میں بڑے ہی عجیب لوگ ہوتے ہیں، اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اس لیے اب تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم تمہاری شادی کریں گے۔ لیکن اب تو میرے لیے زندگی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ تو ایک حادثہ تھا، لیکن معاشرے نے اسے میرا گناہ بنا دینا تھا اور مجھے ہی برا کہنا تھا۔ اپنی بے وقوفی اور پیسے کے لالچ میں نے ساری زندگی اپنی برباد کر لی تھی۔ اب میں گھر میں رہتی ہوں، گھر والے میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی میں کوئی بہانہ کر دیتی ہوں، کبھی تو کہتی ہوں لڑکا پسند نہیں آیا، کبھی کہتی ہوں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی میں، لیکن کب تک بھاگوں گی؟ میری تو ساری زندگی ہی برباد ہو گئی۔ اس شخص کے ساتھ میں کیا لڑائی کروں، اس سے کیا بدلہ لوں؟ وہ تو بہت امیر آدمی تھا، وہ تو ہر میدان میں مجھ سے جیت سکتا ہے۔ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو صرف فلموں میں ہوتا ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مل جاتی ہے، لیکن حقیقت میں تو صرف اور صرف مظلوم کو ہی سزا ملتی ہے۔ میں اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے نکلی تھی، لیکن اس دنیا میں غریب کو صرف اپنا شکار بنایا جاتا ہے۔ میری گزارش ہے ان تمام لڑکیوں سے کہ ایسے تمام درندوں سے باخبر رہیں اور اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت بچا لیں۔ آج کی سچی اور سبق آموز کہانی کے بارے میں آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ ایسی ہی مزید سچی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔